معزز سامعین حضرات، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے فرزند سلطان مسعود غزنوی کی داستان حیات قسط نمبر 7۔ سلطان مسعود اب تغرل بیگ اور ترکمانیوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ کبھی تغرل بیگ اس کے مقابلے پر آتا، کچھ دیر لڑتا اور بھاگ جاتا، کبھی ترکمانی اس کے ساتھ ساتھ چلتے، موقع دیکھ کر حملہ ہوتے اور لوٹ مار کر کے پہاڑوں میں گم ہو جاتے۔ اسے عیار دشمنوں سے واسطہ پڑا تھا اور وہ حتی الامکان ان سے نمٹ رہا تھا۔ سلطان کا لشکر اس آنکھ مجولی سے تھک چکا تھا۔ بڑے بڑے سردار اس سے نالاں ہونے لگے تھے کہ وہ انہیں آرام کا موقع ہی نہیں دیتا، انہیں مسلسل جنگوں میں مصروف رکھے ہوئے ہے۔ مسعود کو ان عناصر کے تیور دیکھنے چاہیے تھے، لیکن اس بدلتی ہوئی صورتحال کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ ترکمانی اسے کہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے۔ مسعود نے بھی انہیں ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ وہ ہر جگہ ان کا پیچھا کرتا پھر رہا تھا۔ تنگ آ کر ترکمانیوں نے امن کے معاہدوں کو طاق میں رکھا اور آپس میں اتفاق کر لیا۔ ٹکڑوں میں بٹ کر مسعود کے خلاف کارروائیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر چاروں طرف سے اسے گھیر لیں اور اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کا انہیں بہت جلد موقع مل گیا۔ سلطان مسعود ایک مہم کے لیے سرخس کیا ہوا تھا۔ جب وہ سرخس سے نکل کر کھلے میدان میں آیا تو ترکمانیوں نے جمع ہو کر چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ مسعود نے بھی فوج کو مرتب کیا اور فریقین کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ مسعود کے بہت سے سردار جو اس سے تنگ آ چکے تھے، کچھ دیر تو لڑے اور پھر دشمن سے مل گئے۔ اس نمک حرامی پر مسعود کے غصے کا ٹھکانہ بھی نہ رہا۔ اس نے ان غداروں کی پرواہ نہیں کی اور خود میدان میں اتر آیا، لیکن برے دن اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ترکمانیوں کو بھاری پڑتے ہوئے دیکھ کر اس کا لشکر کا وافر حصہ اپنے سرداروں سمیت جنگ سے فرار ہو گیا۔ اب وہ چیدہ سالاروں اور بہت تھوڑے لشکر کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ جب اسے دیکھا کہ بہت کم لوگ اس کے ساتھ رہ گئے ہیں تو ان چند ساتھیوں کے ساتھ دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا میدان سے بھاگ نکلا۔ دشمن اسے بھاگتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی اس کا تعاقب کرے۔ اسے یہ شک ضرور تھا کہ دشمن اس کا تعاقب کرے گا، اس لیے برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے وہ مرو پہنچا۔ اس کے مفلوج لشکر کا کچھ حصہ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ مسعود کے وہاں پہنچتے ہی لشکر اور چند مفلوج سردار اس سے آ ملے۔ اب مایوس اور دل شکستہ مسعود غزنوی اپنی ہزیمت کسی میت کی طرح اپنے کاندھے پر اٹھائے غزنی کی طرف رواں دوا تھا۔ مفلوج سردار اور لشکر بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ راستے پر اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن غزنی پہنچتے ہی اس نے ان کی غداری کی سزا دی۔ پہلے انہیں گرفتار کیا گیا، پھر ذلیل و رسوا اور آخر میں ہندوستان بھجوا کر وہاں کے مختلف قلعوں میں قید کروا دیا۔ اب قیدیوں میں اس کے مشہور زمانہ سالار مغتازی اور حاجب شیبانی بھی تھے۔ ان قیدیوں میں سے اکثر نے قید کی حالت میں وفات پائی۔ اس شکست اور ساتھیوں کی غداری نے سلطان کو پس مردہ کر دیا۔ اس کے پاس معمولی سا لشکر رہ گیا تھا۔ اس کی قدیمی اور عزیز ترین سالار ہندوستان کے قلعوں میں قید تھے۔ اس نے اہم ترین معرکوں میں کامیابی حاصل کی تھی اور اپنی دھاک بٹھائی تھی۔ اس ایک شکست نے ان سب پر پانی پھیر دیا تھا۔ اب وہ دربار بھی کم منعقد کر رہا تھا، ایک قسم کی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ہمدرد ساتھی اس کی طرف سے سخت فکرمند تھے۔ بالآخر اس نے اس تنہائی سے تنگ آ کر خود کو علمی مصروفیات میں منہمک کر دیا۔ وہ ابتدائی سے ذی علم اور علم پرور تھا۔ مارکہ آرائیوں نے اسے اس طرف سے غافل کر دیا تھا، ورنہ اس کی تربیت کسی طالب علم کی طرح کی گئی تھی۔ خوش بیان ادیب، عربی زبان کا ماہر اور علوم نقلیہ کا دل دادا تھا۔ علم حیت کا شائق اور سیاسی علوم، دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں کو انعامات سے نوازا کرتا تھا۔ سلطان مسعود چونکہ عالموں کا قدردان تھا، اس لیے وہ بیرونی کی بھی قدر کرتا تھا۔ بیرونی بھی اس کا دل سے مداح تھا۔ سلطان مسعود بیرونی کے ساتھ اکثر سائنسی اور علمی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بیرونی سے دریافت کیا کہ رات اور دن کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں۔ کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے۔ سورج قطبین پر غروب کیوں نہیں ہوتا؟ اس بارے میں وہ مشاہدے کے ذریعے واضح دلائل مانگتا تھا۔ بیرونی نے سلطان کے لیے آسان زبان میں کتاب اللیل والنہار لکھی۔ چونکہ سلطان عربی زبان میں مہارت رکھتا تھا، اس لیے یہ کتاب پڑھ کر بہت خوش ہوا۔ سلطان مسعود چونکہ علم حیت اور حقائق علمیہ میں شغف رکھتا تھا، لہٰذا اس بات کے پیش نظر بیرونی نے علم حیت اور نجوم پر ایک عمدہ کتاب لکھی جس کا طرز بیان بہت سادہ اور آسان تھا۔ اس نے منجموں کے مسائل پر بہت کم بحث کی، سائنسی اصطلاحات بھی بہت کم استعمال کی، تمام مسائل کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جو بھی اس فن سے معمولی شغف رکھتا ہو وہ اس کے مفہوم کو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے علم حیت کے وہ مسائل جن تک مسلمان رسائی حاصل کر سکتے تھے تمام کے تمام بیان کر دیے۔ بیرونی نے اس مارکۃ الآراء کتاب کا نام سلطان مسعود کے نام پر قانون مسعودی رکھا۔ جب کتاب سلطان کو پیش کی گئی تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے بیرونی کو خلص سے نوازا
और चांदी के सिक्कों से लदा हाथी बैरूनी को इनाम के तौर पर पेश किया। सुल्तान मसूदी के हुक्म से बैरूनी ने एक और किताब भी तहरीर की, जिसमें मौजू की मुनासबत वाली कुरान करीम की आयत जगह जगह दलील के तौर पर पेश की गई। इल्म रजूम पर यह किताब इतने आला पाए की थी कि सुल्तान ने बेहद पसंद की और इनाम इकराम से नवाजा। एक अल बैरूनी पर ही मुनसिर नहीं, इस ज़माने के मशहूर आलिम काज़ी अबू मोहम्मद ने अपनी अजीमुशान किताब जो फ़िक़्ह हनफी से मुतल्लिक है, सुल्तान मसूदी के नाम मनून की इसका नाम किताब मसूदी रखा। इल्मी मशागिल में मसरूफ़ रहने के बावजूद इसके दिल पर शिकस्त का दाग ऐसा लगा था कि मुंदमिल होने का नाम नहीं लेता था। जब फुर्सत मिलती थी तुर्कमानियों को कुचलने की तरकीबें सोचता रहता था। एक तरकीब ये समझ में आई कि वो बजाय गजनी के लाहौर को अपना दारुसल्तनत बनाए, अपना तमाम माल दौलत लाहौर ले जाए और इस दौलत से एक नया लश्कर तरतीब दे, अपने लश्कर में नए लश्करों को दाखिल करके अपनी कुव्वत में इजाफा करे, फिर तुर्कमानियों और सुलजूकियों को इनकी बदआमालियों की सज़ा दे। रवानगी से काबिल चंद इंतज़ामी मामला दुरुस्त करना ज़रूरी थे। इसने अपने बेटे मदूद को बलख का अमीर मुकर्रर किया और ख्वाजा मोहम्मद बिन अब्दुल समद वज़ीर को इसके हमरा करके 4000 सिपाहियों के लश्कर के साथ इसे बलख रवाना किया। इसका दूसरा बेटा अल मजदूद लाहौर आया हुआ था। इसे 2000 सिपाहियों के साथ मुल्तान रवाना किया ताकि वहाँ के इंतज़ाम को बेहतर बनाए और अबतरी इंतशार पैदा न होने दे। तीसरे बेटे को पाया गजनी की तरफ रवाना किया ताकि वहाँ के सरकश अफ़गानों को काबू में रखा जाए और इस तरह गजनी सल्तनत की सरहद इंतशार से महफूज हो गई। गजनी को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन तुर्कमानों से शिकस्त के बाद वो हिम्मत हार बैठा था। यहाँ के लोगों से इसे उम्मीद नहीं रही थी। इसे मजबूरन हिंदुस्तान जाना पड़ रहा था। इसने अपने बाप महमूद गजनवी की जमा की हुई तमाम दौलत जो मुख्तलिफ किलों में रखी हुई थी गजनी मंगवाई। इस काम में भी कई महीने सर्फ हो गए। इसने अपने इरादे को सीगा राज में रखा था, लेकिन किसी न किसी तरह बात बाहर निकल गई थी। लश्कर में बेचैनी फैल गई। हज़ारों सिपाही अपने सरदारों को बताए बगैर लश्कर छोड़कर चले गए। वो इस तकलीफ सफ़र पर जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। कई सरदारों ने भी इसकी मुखालफत की, लेकिन वो अपने इरादे पर डटा रहा। वो अपने बचे कुचे लश्कर के साथ लाहौर की तरफ कूच कर गया। ऊँटों पर लदा हुआ शाही खजाना काबिल एतबार गुलामों के हिसार में लश्कर के साथ चल रहा था। वो रास्ते ही में था कि भाई की मोहब्बत ने जोश मारा। अपने किए पर नदामत हुई। अपने भाई अमीर मोहम्मद को अंधा करा के एक किले में कैद रखा हुआ था। बरसों से इसका ख्याल तक नहीं आया था, लेकिन इस वक्त वो इसे बेतहाशा याद आ रहा था। इसने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। जितने सालार साथ थे सब हैरान थे कि इतनी जल्दी कौन सी थकन गालिब आ गई है कि बादशाह पड़ाव कर रहा है। खजाने से लदे हुए ऊँट वफादार गुलामों के पहरे में लश्कर से अलग खड़े हुए थे। पड़ाव करते ही मसूद अपने खैमे में बंद हो गया। किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। वो सोच रहा था अमीर मोहम्मद के बारे में क्या कहा जाए। वो नाबीना हो चुका है, अब इसकी तरफ से कोई ख़तरा नहीं। अगर इसे अपने पास बुला लूँ और लाहौर पहुँचकर इसे अपने साथ रखूँ तो क्या हर्ज है। इसे तमाम पिछली बातें याद आ रही थी। इस वक्त वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया था। इसे सज़ा देनी ज़रूरी थी, लेकिन अब सल्तनत मेरे पास है, लश्कर मेरा है, ताकत मेरी है। वो मेरे लिए ख़तरा नहीं बन सकता। अगर मैंने इसे रिहाई दिलाई तो वो उम्र भर मेरा एहसानमंद रहेगा। वो घंटों अपने आप से जंग करता रहा। कभी एक राय कायम कर लेता, कभी दूसरी राय इख्तियार कर लेता। फिर आखिर अपने एक आदमी उस काम के लिए भेजा कि वो इसके भाई अमीर मोहम्मद को किले से निकाल कर इसके सामने लाए। इसी मुकाम पर रात बसर करनी थी और सुबह होते ही रवाना होना था। वो सोने के लिए लेटा तो नींद कहीं दूर जाकर खड़ी हो गई थी। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा। रात के किसी पैरी से नींद आ गई। इसने एक भयानक ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ लाखों आदमियों की भीड़ है। इतने लोग जमा हैं कि रास्ता बनाकर निकलना मुहाल है। अचानक वो भीड़ छट गई। गुजरने के लिए रास्ता बन गया। फिर एक शख्स दौड़कर आता दिखाई दिया। करीब आया तो मसूद को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। सुर्ख कंबल में लिपटा हुआ वो फ़कीर था, लेकिन इस हालत में कि इसकी गर्दन पर सर नहीं था। इसने अपना कटा हुआ सर अपनी हथेली पर रखा हुआ था और वो चल रहा था। जब वो इस भीड़ में से रास्ता बनाता आगे बढ़ा तो लोगों ने गिरियाउजारी करना शुरू कर दी। मसूद की आंख खुली तो इसके रुखसार भी आंसू से तर थे। वो एक मरतबा फिर इस ख्वाब को दोहराने लगा। वो खुद कत्ल हो गया है, ये किसी मुमकिन कत्ल की तरफ इशारा कर रहा है। वो इस ख्वाब के मुख्तलिफ पहलू सोचता रहा, लेकिन कोई वाज़ेह ताबीर समझ में न आई। अगर कोई बात समझ में आई तो ये कि शायद कोई बड़ी उफ्ताद पेश आने वाली है। मुझे अब बाकी सफ़र बड़ी एहतियात से तय करना है। सुबह हुई और यह काफ़िला एक मरतबा फिर रवाना हुआ। जब मसूद रिबात मारगला पहुंचा, ये मुकाम रावलपिंडी और अटक के दरमियान वाक़ है। यह दरिया झेलम के करीब पहुंचा तो
ان غلاموں نے جو خزانے کی حفاظت پر مامور تھے اس خزانے کا کچھ حصہ لوٹ کر اپنے خیموں میں چھپا دیا۔ انہوں نے یہ فعل بد انجام تو دے لیا، لیکن یہ سوچ کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا کہ خزانے کو لوٹے جانے کی خبر سلطان مسعود کو ہو گئی تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، کسی کا سر اس کی گردن پر نہیں رہے گا۔ سلطان نے پڑاؤ کر لیا۔ خزانے کے پہرے دار تبدیل ہو گئے۔ جن لوگوں نے خزانے پر ہاتھ صاف کیا تھا وہ سب ایک خیمے میں جمع ہو گئے تھے اور اپنے بچاؤ کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ اب پہرے دار تبدیل ہو گئے ہیں، چوری کا الزام ان پر ہی آئے گا۔ ایک نے کہا، کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہو، دولت ہمارے خیموں سے برآمد ہوگی۔ یہ راز بھی کھلنے والا نہیں، یہ راز جب بھی کھلے گا سلطان ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم یہ دولت لے کر کہیں فرار ہو جائیں، اس طرح ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماریں گے۔ ہم پتال میں بھی چھپ گئے تو سلطان ہمیں ڈھونڈ لے گا، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جلدی سوچو، رات گزرنے والی ہے۔ ان کا ایک ساتھی جو بڑی دیر سے خاموش بیٹھا تھا کچھ سوچ کر بولا، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ سلطان کو گرفتار کر کے معزول کر دیا جائے۔ اس کا بھائی امیر محمد یہاں پہنچ چکا ہے، اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ سلطان کا لشکر ایسا ہونے دے گا؟ بالکل ہونے دے گا۔ سلطان کی آئے دن کی مہموں اور غزنی شہر سے دور رہنے کے بعد بہت سے لشکری سے نالا ہے۔ الٹا الٹا خوش ہوں گے کہ سلطان مسعود سے جان چھوٹی، انہیں اپنے گھروں کو جانے کا موقع ملا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سلطان کے زیادہ تر لشکری اس کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ جو بھی ہیں وہ بھی بس زبردستی اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے جب تک کچھ بڑے سالار ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ رات نے ایک قدم اور بڑھا دیا تھا۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا کہ کسی اپنے ساتھ ملایا جائے۔ آخر وہی شخص پھر بولا جس نے تجویز دی تھی، میری نظر میں 2 آدمی ہیں جو بآسانی سلطان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ وہ کون؟ کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ سلیمان بن یوسف اور علی خوبی شان کا بیٹا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ دونوں ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ علی خوبی شان کو سلطان نے قتل کروا دیا تھا اور یوسف کو قید میں ڈال دیا تھا اور وہ اسی عالم اسیری میں چل بسا تھا؟ ان دونوں کو یہ واقعات یاد ہوں گے۔ اپنے باپ کے قاتل کے خلاف وہ ضرور کھڑے ہوں گے۔ ہم انہیں بدلہ لینے کا آسان موقع فراہم کر رہے ہوں گے۔ بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ اب وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں تھا۔ ان میں سے چند لوگ اٹھے اور علی خوبی شان کے خیمے میں پہنچ گئے۔ وہیں سلیمان بن یوسف کو بھی بلوا لیا گیا۔ یہ پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ انہیں خزانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا اور نہ ان کا حصہ انہیں دینا پڑے گا۔ جب سلیمان بن یوسف بھی آ گیا تو سرگوشیوں میں دکان سجا لی۔ ان دونوں کو یاد دلایا گیا کہ سلطان ان کے باپ کا قاتل ہے۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے، بدلے کی آگ ہمارے دل میں بھی جل رہی ہے، لیکن ہم سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ سلیمان بن یوسف نے کہا، آپ کو معلوم ہے سلطان مسعود کا بھائی امیر محمد یہاں پہنچ چکا ہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ تو پھر ہمارا منصوبہ ہے کہ سلطان مسعود کو گرفتار کر کے امیر محمد کی بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ امیر محمد ہندوستان جانے کے بجائے غزنی واپس جانا پسند کرے گا اور ہم ہندوستان جانے سے بچ جائیں گے اور مسعود کی سخت گیری سے بھی نجات مل جائے گی۔ امیر محمد کی حکومت کا پہلا دور ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ ایک آرام طلب اور فیاض آدمی ہے۔ اس کے دور حکومت میں ہماری عمر میدانوں میں نہیں محلوں میں گزرے گی۔ سلیمان بن یوسف اور خویشان کے بیٹے نے آنکھوں میں کچھ طے کیا اور اپنی حمایت کا عندیہ دے دیا۔ تم لوگوں کو جو مقصد ہے وہ تم جانو۔ ہمیں سلطان سے بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے لشکروں کو کارروائی کے لیے تیار رکھیں گے۔ تم اپنے لشکر تک یہ باتیں پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ آپس میں ٹکراؤ ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنا خزانہ رباط کے علاقے میں پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں زیادہ دن قیام کرنا چاہتا ہے۔ کل کا دن ہم اپنے ساتھی کو آگاہ کر کے تیار رہنے کا مشورہ دیں گے اور کل رات اس منصوبے پر عمل کریں گے۔ یہ غلام جس اندھیرے میں گئے تھے اسی اندھیرے میں واپس آ گئے، دولت کی تقسیم سے ہی بچ گئے اور اپنا کام بھی پورا ہوا۔ معزز سامعین حضرات، سلطان مسعود غزنوی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔